مارکس کی لبرلزم پر بنیادی تنقید یہ ہے کہ لبرلزم میں ہر شخص جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، صرف سرمایہ دار وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو وعدہ ہے سرمایہ داری کا وہ لبرلزم پورا نہیں کر سکتی، بلکہ اشتراکیت کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ یہ دعویٰ پورا کر دے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سوشلزم بھی سرمایہ داری کی ایک تشریح ہے، اور بس دونوں میں اختلاف طریقے کا ہے کہ انسان اپنی زیادہ سے زیادہ لذات پوری کرنے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے، اس کے تحریک میں دونوں فرق ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک اور اپروچ ہے جس کو کہتے ہیں سوشل ڈیموکریسی۔ سوشل ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے، اس کی بھی دو تشریحیں ہیں۔ ایک تشریح وہ ہے جو سوشلسٹ ونگ سے آتی ہے، جس کو مکسڈ اکانومی کہتے ہیں، اور ایک تشریح وہ ہے جو لبرل ونگ سے آتی ہے، اگرچہ دونوں کو سوشل ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک سوشلزم کہہ دیتے ہیں۔ سوشل ڈیموکریسی جب سوشلزم سے آتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ماڈل تھا۔ سوشلزم کے بارے میں شروع سے یہ اختلاف رہا ہے کہ کیا سوشلسٹ انقلاب ہمیشہ انقلاب کے ذریعے آتا ہے جو لینن بتاتے ہیں، یا جو ماؤ زے تونگ کا طریقہ تھا کہ مار کٹائی ہو، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا جائے، اس کے بعد قبضہ کر لیا جائے، یا یہ جمہوری طریقے سے بھی آ سکتی ہے۔ تو سوشلزم میں جن لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہم سوشلسٹ تبدیلیاں اور ریفارمز تھرو ڈیموکریسی لا سکتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ ٹرانزیشن کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی تجربہ کیا گیا تھا۔ سوشل ڈیموکریسی کی دوسری تشریح وہ ہے جو رالز لے کر آتے ہیں، اور وہ لبرل ونگ سے لے کر آتے ہیں، اور وہ تشریح یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کیا لبرلزم اس چیز کا جواز پیدا کرتی ہے یا کر سکتی ہے کہ مارکیٹ اکانومی کی ان ایکویلٹیز کو ٹیکسیشن کے ذریعے سے ریاست ایڈریس کرے۔ مزید ٹیکنیکل زبان میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ کیا ڈسٹریبیوٹیو جسٹس سرمایہ کی، دولت کی مساویانہ یا عادلانہ، مساویانہ تو نہیں کہنا چاہیے، دولت کی عادلانہ تقسیم یہ صرف مارکیٹ ہی طے کرے گی یا ریاست اس کے اندر انٹرفیئرنس کر سکتی ہے؟ آسان کر کے ڈائلیوٹ کر کے اگر بات کہوں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ میں کسی شخص کی آمدن پر اس لیے ٹیکس لگاؤں کہ میں کہوں کوئی غریب ہے مجھے اسے دینے ہیں؟ بات آگے سمجھ میں؟ یعنی جب آپ کہیں گے کہ ہاں جائز ہے تو آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس، سرمایہ کی، دولت کی عادلانہ تقسیم کا کوئی تصور ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کو یا ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ اقدامات کرے۔ تو لبرلزم میں یہ سوال تھا کہ کیا لبرلزم اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ واضح ہو رہا ہے سوال؟ اچھا، لبرلزم میں یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ لبرلزم کہتا ہے کہ اس کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے اس کو صرف کرے اپنی صلاحیتوں کو، اور وہ جو بھی صرف کر لے وہ اس کا ہے، صرف کرنے کے بعد جو کما لے وہ اس کا ہے۔ اسٹیٹ کو کس گراؤنڈ پر یہ حق ہے کہ وہ آ کر کہے کہ نہیں تمہاری اس دولت میں کسی اور کا بھی حق ہے؟ تو رالز نے وہ اصول بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے جائز ہے۔ یعنی آپ اس سوال کی مزید انٹینسیفائڈ فارم میں اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ لبرلزم میں یہ کیوں سوال ہے، تو نوزک کی تنقید کو بس سمجھ لیں، سوال سمجھ میں آ جائے گا۔ نوزک کہتا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ کسی سے دولت لے کے کسی کو دینا اس لیے جائز ہے کہ وہ امیر ہے اور وہ غریب ہے، تو یہ اصل میں آٹونومی کے پرنسپل ہی کے خلاف ہے، یہ غلامی ہے۔ دیکھیں غلامی کیا ہے؟ غلامی کا مطلب ہے کہ میں کسی کو مجبور کروں کہ وہ کیا کرے، دوسرے کے لیے کام کرے۔ اب اگر آپ فرض کریں سرکار مجھے کہے کہ زاہد صاحب آپ کی آمدن کے اوپر 25% ٹیکس ہے، کیونکہ یہ زید ایک غریب ہیں، اس جیسے بہت سارے ان کو دینے، تو گویا میں اگر 10 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو 7.5 گھنٹے تو میں اپنے لیے کام کر رہا ہوں، باقی 2.5 گھنٹے ان کے لیے کام کر رہا ہوں، اور آپ نے یہ مجھ پر مسلط کیا ہوا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا نا اگر تو کوئی میری اولاد ہے میں اس پہ صرف کر دوں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے کہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو مال دینے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے پھر بھی دینا ہے،
تو ناظر کہتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا سوال اٹھا کر جو جواز رولز پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پر غلامی کو لبرلزم کے اندر انکارپوریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو وہ سخت ناقد تھے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کے. تاہم ناظر کے خیالات کو کوئی خاص پذیرائی ملی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لبرلزم کا یہ پہلو بہت خوفناک ہے کہ وہ آمدنیوں کے تفاوت کو بہت بڑھا دیتا ہے، مارکیٹ اکانومی کا سسٹم. اور مارکس کے نظریے کے چلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انسانوں کے ساتھ یہ پرومس کرتے ہیں کہ آپ سب کی ضرورتیں پوری کر دیتی ہیں ہم، اور سوشلزم اس میں کافی حد تک کامیاب رہتا ہے. تو اس وجہ سے لبرلزم کو ہمیشہ سے یہ چیلنج رہا کہ سوشلزم کو اگر ہمیں ڈیفیٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنے سسٹم کے اندر یہ جواز پیدا کرنا ہوگا کہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا کوئی جواز ہو. اور یہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہی کی بحث ہے جو آگے چلتے چلتے، اب میں بہت لمبی چھلانگ لگا رہا ہوں تاکہ بات ہم مزید آگے چلا سکیں، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اور اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی شکل میں سامنے آ گئی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ورلڈ بینک کے ڈیفائن کردہ کچھ گولز ہیں جو اب ریاستوں کی طرف متوجہ ہیں کہ دنیا کی ہر ریاست کو اپنے شہریوں کے یہ حقوق فراہم کرنے ہوں گے. گویا اب یوں سمجھ لیں، اب ریاست یا حکومت حق نہیں ہے، ذمہ داری کے اس تناظر میں آ گیا ہے کہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں، SDGs کو پورا کریں، انہیں نافذ کریں. تو اب بحث یہ چلتے چلتے یہ لبرلزم نے اپنے اندر وہ گنجائشیں پیدا کر لی ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں. اگر یہ بات درست ہے کہ جب ہر شخص خود اپنی لذتوں کو پوری کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، تو پھر ریاست کا کوئی کام ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں ہے. مثال کے طور پر لبرلزم میں یہ کہیں گے کہ ریاست کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرے پرائیویٹ پراپرٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور پرائیویٹ پراپرٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. عام لفظوں میں جسے ہم کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنا ریاست کا پہلا کام ہے. مارکیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ کا مطلب ہوتا ہے جہاں ایک شخص خریدار ہے اور ایک شخص بیچنے والا ہے. خرید و فروخت پریزیوم کرتی ہے کس چیز کو؟ پرائیویٹ پراپرٹی کو. اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ یہ ڈیسک مجھ سے لے لیں اور مجھے موبائل دے دیں، یا میں کہوں یہ AC مجھ سے لے لیں اور مجھے موبائل دے دیں، آپ میرے ساتھ یہ ایکسچینج کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ میں آپ کو کہوں یہ تو بہت مہنگا ہے آپ کے موبائل سے، آپ کہیں گے ظاہر صاحب یہ آپ کا ہے ہی نہیں. یہی ہے نا بات. تو پرائیویٹ پراپرٹی از دی پری ریکویزٹ آف ایکسچینج، مارکیٹ ایکسچینج. تو مارکیٹ تب بنے گی جب ایک ایسا قانون موجود ہو جو کیا کرے، پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے. اور پرائیویٹ پراپرٹی اور ایکسچینج کے الٹرنیٹیوز کیا ہیں؟ اگر مجھے آپ کا موبائل حاصل کرنا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے دولت، کوئی چیز ایسی ہو وہ حاصل کروں محنت سے. ویسے وہ محنت سے حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی چیز ہو میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ آفر کروں اور پھر اس کے بدلے مل جائے، یہ ہے ایکسچینج. لیکن میں آپ کا موبائل حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. مثلا میں بندوق دکھا کے آپ سے چھین لوں، جیسے گلیوں میں لوگ چھین لیتے، چوری کر لوں، ٹھیک ہے، پاکٹ مار لیں آپ کسی کی، یا آپ کسی کو دھوکہ دے دیں، اس کو کہیں کہ کل تم آؤ گے نا تو تمہیں میں اس طرح کر کے شربت پلاؤں گا، وہ بڑا طاقتور ہوگا، لیکن تم ابھی مجھے موبائل دے دو. جیسے لوگ کسی کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، تو میں آپ کو دھوکہ دوں مس انفارمیشن کے ذریعے کروں. یہ سارے آلٹرنیٹیوز ٹو ایکسچینج ہیں. تو اگر مارکیٹ میں اگر آپ یہ چیزیں عام کر دیں گے تو مارکیٹ نہیں بنے گی. لوگ ایک جتھا بنانے کی کوشش کریں گے کہ میں اس سے چھین لوں، جو زیادہ طاقتور جتھا ہوگا وہ زیادہ قابو کر لے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں ایکسچینج فلرش ہو تو آپ کو دھوکہ، مارکوٹائی، وائلنس، یہ سب ختم کرنا ہوگا. کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو ایسا لا اینڈ آرڈر امپلیمنٹ کرے جو مارکیٹ ایکسچینج کو ممکن بنائے. پھر وہ یہ بھی طے کرے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کیسے ایکوائر کی جائے گی. اچھا، اب فرض کریں مارکیٹ بن گئی. اب مارکیٹ کے بارے میں یہ جو کہا گیا ہم نے کہ جی مارکیٹ ہمیشہ ایک بیسٹ سوسائٹی پیدا کر دیتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں کرتی. بعض ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں مارکیٹ فیل ہو جاتی ہے، اور وہ بہت ساری ہیں، میں نے یہاں لسٹ کی ہوئی ہیں. جیسے پبلک گڈس کی پرابلم میں، ایکسٹرنیلٹی کے پرابلم میں. تو جو اکنامکس پڑھنے کے شوقین ہو وہ آئیں اور ان کو ہم انشاءاللہ کبھی یہ بتائیں گے کہ اس میں سے آپ دیکھیں، غور کریں آخری مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے.
یہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے جو بالکل اینڈ میں جا کے لبرلزم نے ایڈریس کیا ہے. یہ ایک دن میں یہ سارا فریم ورک نہیں بن گیا. ایڈم سمتھ نے مر گیا اور اس میں سے بہت کم چیزوں کو سوچ پایا. وہ ڈیمانڈ سپلائی کے فضائل بیان کرتے کرتے فوت ہو گئے. کچھ چیزوں کو ایڈریس کیا, مونوپلی کے بارے میں ان کے خیالات تھے کہ وہ خراب ہے بس. لیکن جب مارکیٹ سسٹم امپلیمنٹ ہوا پتہ لگا اس کے کئی مسائل ہیں, اس کو کئی طرح سے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کئی طرح کے ایسے مسئلے ہیں کہ وہ اس میں انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے بعض. تو وہ سارے کرتے کرتے ایک بہت ویل ڈیفائنڈ میکانزم ہے کہ ریاست یہ سب کام کرے گی. یہ جو میں نے لسٹ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ یہ ریاست کے جائز وظائف ہیں جو وہ کرے گی, اور آمدن کا تفاوت وہ پرابلم ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ایڈریس. اب یہ وہ پورا فریم ورک تھا جو 20ویں صدی میں ہمارے سامنے کھڑا ہوا تھا. اس کے مد مقابل ہمارا ایک رسپانس ہے جس کو ہم اسلامی اکنامکس کہتے ہیں. اصل سمجھنے کی بات یہ ہے. اب اس کو سامنے جو ہم نے رسپانس دیا ہے اس کو آپ 3-4 جہتوں میں اس کے بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ایک رویہ وہ ہے جس میں اس کو سیریسلی نہیں لیا گیا. سیریسلی نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رویہ اختیار کیا گیا کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم نے جو اب آج تک اسلامی علوم پیدا کیے ہیں اسلامی پوری تاریخ میں, ہم اس کو محفوظ کر لیں. یہ اصل میں مدرسہ کی تحریک تھی ہمارے یہاں, جنہوں نے مغربی علوم سے الگ تھلگ ایک علم کا ایک طریقہ اختیار کیا, اور یقیناً یہ ایک کامیاب تحریک تھی. یعنی ہم کوئی نقد کے لیے نہیں کہہ رہے, یہ ایک کامیاب تحریک اس لیے تھی کہ اس نے وہ سارے علوم محفوظ کر لیے جیسے ہماری تاریخ میں وہ چلے آئے تھے, اور یہ ایک کامیابی ہے ہماری, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک کامیابی ہے. لیکن جب آپ آئسولیشن میں جاتے ہیں تو اس کی کچھ کاسٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ کاسٹ وہی ہے جو اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ بریجنگ لیں گے. لیکن جس دور میں یہ تحریک چلائی گئی اس وقت علماء کا یہ اجتہاد تھا کہ ہمیں اسلامی علوم کو جس حد تک ہو سکے اسلامی طرز زندگی کو لوگوں کے اندر محفوظ کرنا ہے, چاہے وہ ان کی پرائیویٹ لائف ہو. لیکن اس کا نتیجہ پھر یہی نکلا کہ مولوی صاحب کا کردار جو ہے وہ نکاح وغیرہ اور ان چند چیزوں کے اندر محدود ہو کے رہ گیا, یا گاؤں کی زندگی کے اندر محدود ہو کے رہ گیا. بڑے شہروں کے اندر لوگوں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ان کے قابو سے, یا ان کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو گیا, یا وہ انفلوئنس نہیں رہ گیا. انفلوئنس ٹیکنوکریٹس کا ہو گیا جو سوشل سائنسز کو سمجھنے والے لوگ ہیں. دوسرا رویہ وہ ہے جس کو ہم تجدد پسندی کہتے ہیں, اور یہاں علی گڑھ کی تحریک کو ہم عام طور پہ اس میں سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے, جس کا مفروضہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ اسلام کو ہم ایک نئے طریقے سے اب سمجھیں گے. اسلام کبھی یعنی تجدد پسندی وہ علمی رویہ ہے جس میں اس مفروضے سے بحث کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں کہ آج تک اسلام کو کوئی صحیح نہیں سمجھا, وہ اجمی سازش ہو گئی, اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اب میں بتاؤں گا, اور میں گویا ایک بالکل آبجیکٹیو انالیسس کروں گا. یہ جو آبجیکٹیو انالیسس کرنا یہ ایک مرض ہوتا ہے اصل میں. آبجیکٹیو انالیسس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہنا کہ میں اپنے ارد گرد کے حالات کے تحت کروں گا. آبجیکٹیو دیکھیں, میں اپنی آبجیکٹیوٹی سے بحث کروں گا نا. مطلب ایک ہے تاریخی تجزیہ, میں یہ کہوں کہ میں اسلام کا پورا تاریخی انالیسس کروں گا کیسے سمجھا گیا اور اب میں بتاؤں گا کہ اسلام یہ ہے. اور ایک میں کہوں نہیں آبجیکٹیولی انالائز کرو, تو آبجیکٹیولی کا تو مطلب ہے میرے ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ میری آبجیکٹیوٹی ہے. اب میں کہوں گا اسلام میں اب اس کے مطابق سمجھوں گا, اور میں کہوں گا یہی اصلی اسلام ہے. تو بہرحال یہ ایک رویہ ہے کہ ہم مطلب اس اسلام کو اصل میں مغربیانے کی تحریک ہے. یہ آپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا حاصل یہ رہتا ہے, اور اس میں جو اصل جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ اسلام پیچھے رہ گیا, مسلمان پیچھے رہ گئے مادی ترقی میں. تو بس اب مسلمانوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو یورپ وغیرہ نے کر لیا ہے, اور اس طریقے سے ہم آگے نکل جائیں گے. اور یہ مذہب کے ساتھ زیادہ دیر کمٹمنٹ چل نہیں پاتی, 1-2 جنریشنز کے بعد ہاتھ چھوٹتا ہے اس رویے میں. تیسرا ایک رویہ ہے جو ان کے درمیان ہے, اس کو ہم کمپیٹیبلٹی موڈ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم ترمیمیت پسندی کہہ سکتے ہیں. ترمیمیت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ ہم مغرب کو اسلامائز کر رہے ہوتے ہیں ون وے اور دی ادر,
جو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم اس وقت یہ بحث نہیں کر رہے کہ کون سا رویہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. ترمیمیت پسندی یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا، یہ الٹ ہے تجدد پسندی کے. تجدد پسندی یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں اسلام کو، جو کچھ مغرب میں ہے وہی اسلام ہے، جبکہ یہاں میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مغرب جو کچھ کر رہا ہے اسلامی تاریخ کے اندر یہ چیزیں موجود رہی ہیں، اور میں اب اس کی ایک اسلامی تشریح پیدا کرتا ہوں. دس از بیسیکلی اسلامائزیشن آف اسلامائزیشن آف ویسٹ ہوتا ہے. یہ ویسٹرنائزیشن آف اسلام نہیں ہوتا، اسلامائزیشن آف ویسٹ. مثال کے طور پر میں تاریخ کا تجزیہ کر کے یہ بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ سب سے پہلے بینکار تھے مثال کے طور پہ. اب میں اپنی تاریخ کو ری انٹرپریٹ کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ری انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، کہ میں اپنی تاریخ کے اندر جا کر ٹکڑوں کو جمع کروں اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کے کہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے، یہ اسلامی تاریخ کی کنٹینویشن. اور اس اپروچ کے تحت جس طرح سے ہم مغرب کے ساتھ تعامل کر رہے ہوتے ہیں وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو لے لو اور جو بری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو. تو یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے ترمیمیت پسندی کا، کہ ہم کچھ ترمیم اس معنی میں، یہاں ترمیم دو طرح کی ہے. ایک ترمیم یہ ہے کہ میں اپنی تاریخ کو ایک نئی طرح سے پڑھتا ہوں، ایک یہ ترمیم ہوتی ہے، اور دوسری ترمیم یہ ہوتی ہے کہ میں مغرب کے نظام کو ایز اٹ از نہیں لوں گا بلکہ اس کے اندر امینڈمنٹس پروپوز کروں گا، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا ورکنگ ماڈل ہوگا جو ہمارے تعلیمات کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا. اسلامک اکنامکس اصل میں یہ چیز ہے. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا